میرے مومن بھائیوں، اس مسئلے کو اتحاد سے اس لیے جوڑا گیا کہ جس فتنے سے آج مسلمان آلودہ ہو چکے ہیں، وہ فتنہ بھی ہمارے آپسی اتحاد کے بغیر خاتمہ پانے والا نہیں ہے۔ جو قادیانیت کا فتنہ ہے، ہم ہمارے تمام مسائل کو ایک جگہ رکھیں۔ عرب کی زمین پر 5 افراد نے دعوی نبوت کیا، اور اب تک کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر 40 سے زائد افراد نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا۔ مصر کے اندر دعوی نبوت کیا گیا، افریقہ میں دعوی نبوت کیا گیا، ہندوستان کی زمین پر دعوی نبوت اختیار کیا گیا۔ تمام لوگ دفن ہو گئے، لیکن ایک مدعی نبوت کا مذہب یہ پروان چڑھا، مرزا غلام احمد قادیانی کا مذہب، قادیانیت، مرزائیت، اور افریقہ، برطانیہ اور امریکہ میں یہ احمدیت کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یہ پروان چڑھا، یہ دبا نہیں، پروان چڑھا، جس کے وجود میں آئے پوری 1 صدی ہو گئی۔ اب پوری دنیا کے اندر اس کی شاخیں بہت ہی مضبوط ہو چکی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانیت اتنی معمولی چیز نہیں رہ گئی کہ ہم وعظ اور نصیحتوں سے اس کا خاتمہ کر دیں۔ اس کے خاتمے کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کی ضرورت ہے، ایک متحدہ جدوجہد کی ضرورت ہے، دعوت کی شکل میں ہو، اشتہارات کی شکل میں ہو، مناظروں کی شکل میں ہو، ہر لحاظ سے مسلسل اس مذہب کا تعاقب کیا جائے، ورنہ جذباتی نعروں سے تحریک دبنے والی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے جو معبد ہیں، عبادت کی جگہیں ہیں، ان کی کل تعداد 8000 سے متجاوز ہے، 8000 سے متجاوز ہے۔ دنیا کی 50 سے زائد زبانوں کے اندر ان کا لٹریچر پھیلا ہوا ہے۔ کئی روز نامے یہ نکالتے ہیں، انگریزی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، اردو میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، فارسی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، عربی میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، جرمن میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں، چائنیز زبان کے اندر ان کے اخبارات نکلتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی جڑوں کو بڑے ہی مضبوط کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے آج قادیانیت کا اگر خاتمہ کرنا ہو تو ان کی ایک ایک جڑوں کو کاٹنا ہوگا، محلے کوچوں میں ان کو تلاش کرنا ہوگا، ان کے معبدوں کی نشاندہی کرنی ہوگی، ان کا سماجی بائیکاٹ کرنا ہوگا اور ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان کی دکانوں کو تلاشنا ہوگا، ان کے مارکیٹ کو پہچاننا ہوگا، اور امت مسلمہ میں یہ شعور بیدار کرنا ہوگا کہ جہاں جہاں قادیانی رہتا ہو ان کی دکانوں سے نہ خریدا جائے نہ ان کو بیچا جائے، نہ خریدا جائے نہ ان کو بیچا جائے۔ میرے مومن بھائیوں، یہ ایک مسلسل جدوجہد کا متقاضا ہے، مسلسل جدوجہد کا متقاضا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم متحدہ جدوجہد ان لوگوں کے خلاف کریں اور ان کے تعلق سے معلومات فراہم کریں، کتابیں پڑھیں۔ اور آخر میں ایک چیز آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ ایک کیٹلاگ ہے، دیکھیں آپ کتنا منظم کام ہے۔ یہ ہے قادیانیت کا کیٹلاگ، دیکھیں آپ قادیانیت کی پہچان کیا ہے۔ یہ مینار ہم کو جہاں نظر آئے گا سمجھو کہ وہ قادیانیوں کا معبد ہے۔ دیکھیں آپ پوری دنیا میں ان کی ایکٹیویٹیز، بڑے بڑے جو ہے نا معبد انہوں نے تعمیر کیے، آسٹریلیا، کینیڈا اور اسی طریقے سے گھانا کے اندر اور مختلف علاقوں میں، اور یہ اپنے انگریزی آقاؤں کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ MTA انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کے نام سے ان کا اپنا ٹی وی ہے، اور یہ اپنے جو ہے آقاؤں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے خوشامدی کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں دیکھیں کہ بڑے بڑے انگریزی آقا اس کے دربار میں حاضری لگاتے ہیں، بڑے بڑے، یہ ان کا اپنا کیٹلاگ ہے، پوری چیزیں ان کے اپنے کیٹلاگ میں موجود ہیں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا جو ہے متلون ہے، اور یہ جو ان کا اب موجودہ جو ہے جانشین ہے اور ان کا خلیفہ چہارم ہے، اور یہ بانی ہے قادیانیت کا، اس کو پہچانے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔